بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو الیکشن کمیشن اور کشمیر کا مراسلہ تھما دیا گیا، کپتان کو شفاف الیکشن کی گارنٹی مل گئی ہے۔ شیخ رشید کی کپتان سے بات چیت ہو گئی۔ ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں سے عمران خان کا اہم خطاب۔ بارشیں دیکھو، جوان دیکھو، بچے دیکھو، چھوٹے چھوٹے روڈ پر کھڑے ہیں۔ عمران خان قسم کھا کر جنرل فیض مید کے بارے میں راز کھولنا شروع کر دیا۔ کپتان شدید غصے میں ہے، گیم الٹ گئی، حالات تبدیل ہو گئے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نواز شریف کو عمران خان کی نقل اتارنا مہنگا پڑ گیا، ویڈیو دیکھنے کے بعد ہنس ہنس کر برا حال ہے۔ روس نے چین کو مالو مال کر دیا، اگلا نمبر پاکستان کا ہے، مالو مال ہونا ہے۔ پیٹرول انشاءاللہ 50 روپے لیٹر ہو جائے گا، اللہ کرے ایسے ہو۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کا ماتم شروع، اگلے الیکشن بھی گئے، کپتان ڈٹ گیا، سب ہلالی ملک پاکستان کے دشمن جمع ہو گئے۔ امپورٹڈ حکومت کی تھپکی لگا دی کہ شاباش لگے رہو، امپورٹڈ حکومت بیٹھ گئی۔ لندن میں جو کچھ کیا دربدر ہو گئے، زرداری پر فون پر حملہ، سب ہلالی پاکستانیوں کے حالات بدل گئے، تقدیر بھی بدل گئی۔ کپتان نے میدان مار لیا، اعجاز الحق کا اعلان۔ امپورٹڈ حکومت پگھل گئی۔ رانا ثناء اللہ عمران خان کے خلاف کیا پلان بنا چکے ہیں؟ وہی پلان بنایا ہے جو طاہر القادری کے مدرسے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس پلان میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی تھی، بس ناحق لوگوں کو شہید کر دیا۔ چیف الیکشن کمیشن کا جنرل باجوہ کو مراسلہ، شریف فیملی کے لیے جیل تیار ہے۔ آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ کپتان سے دھوکے کی حقیقت کھل گئی، کس کو چین نے بلوایا، روسی صدر نے کون سے نقشے دکھائے، خان نے راز کھول دیا، کون سی طاقت ساتھ تھی۔ اب ایمرجنسی آ رہی ہے، عجیب و غریب حالات بن رہے ہیں، سیاسی حالات بھی عجیب و غریب آ رہے ہیں۔ کون سے لوگ ہاتھ مسلتے رہ جائیں گے، کون سے لوگ میدان مار لیں گے۔ نواز شریف، شہباز شریف زرداری، مریم نواز اور بلاول زرداری یہ ہاتھ مسلتے رہ جائیں گے اور کپتان بازی نکال کر لے جائے گا۔ ملک میں ریفرینڈم سے اسلامی صدارتی نظام آ رہا ہے، کون سے ملک کن ملکوں پر ایٹمی حملہ کرنے والے ہیں۔ برطانیہ بھی نہیں رہنے والا، اسرائیل بھی نہیں رہنے والا۔ جو تم سمجھتے ہو کہ شین اور ہے لفظ والا شہباز شریف ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا۔ برسوں کے بعد بڑی خبر آ گئی، مافیا کو عمران خان نے جتنا بے نقاب کیا کر دیا، چاہے جان کو بھی خطرہ ہے۔ جولائی میں لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ملک کے ساتھ کیا ہوگا، تم سب کو پتہ لگ جائے گا۔ چین میں 60 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، خوفناک تباہی آ گئی۔ ایک اور سرپرائز، عمران خان کا ایک ہفتے میں ایک اور جھٹکا، پاکستان کا فیصلہ اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ عمران خان نے سب کی کلاس لینا شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ پہنچ گئے، اسمبلی کی تحلیل، سپریم کورٹ کا رد عمل، ISPR کا بھی رد عمل، کینیڈا کا حیران کن رد عمل۔ کینیڈین پارلیمنٹیرین نے کہا کہ باجوہ نے عمران خان کی حکومت ختم کروائی ہے، سنگین الزامات لگا دیے، اس کا کینیڈا میں کون سا استقبال نہیں ہوا۔ کپتان کا سچ ثابت ہو گیا، FIA فرار ہو گئی۔ امپورٹڈ سرکار کا اسرائیل سے تعلق ثابت ہو گیا۔ تشدد کا منصوبہ، رانا ثناء اللہ گھبرا گیا، IMF سے تاحال کوئی جواب نہ آیا۔ کپتان کو شفاف الیکشن کی گارنٹی مل گئی، 20 سال کا راز کپتان کے ساتھ جاگ اٹھا۔ شریف فیملی کے لیے جیل تیار ہے۔ اس ہفتے میں عمران خان کیا کرنے والے ہیں دیکھو۔ اب ہوتا ہے کیا، 2030 میں دنیا میں آنے والی نئی آفت نے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا، دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اب اور مزید غلط کام کرو۔ سپریم کورٹ کا دروازہ اندر سے لوک، اندر کیا ہوتا رہا۔ فواد چودھری سے بات ہو چکی، فواد کی باتوں پر عمران خان ہنس پڑے۔ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہوگا، صدر عارف علوی کا حکم، کپتان ہیرو نکلا۔ خوفناک بحث شروع، قومی سلامتی کا اجلاس، امریکی سازش برباد ہو گئی۔ عمران خان کا نیوٹرل کو پیغام، نون لیگ کے ساتھ ایک اور بڑا ہاتھ ہو رہا ہے، نواز شریف 100% غدار ہیں، حامد امیر نے معافی سے پہلے انکشاف کر دیا۔ وقت کم لیکن مقابلہ بہت سخت ہے، پہلے کون جیتے گا، نیوٹرل گریں گے یا جاتی عمرہ والے گریں گے۔ جاتی عمرہ پر کیس، اتحادیوں کا حکومت ختم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم ہاؤس میں اہم فیصلہ ہو چکا ہے۔ کون سے لوگ مسلمان ہونے والے ہیں، بھارت میں لال آندھی اور جھکڑ آنے والا ہے۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے سٹارز جتنے بھی پنڈت ہیں، یہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ امیتابھ بچن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا ہے۔ بھارت میں وائرس آنے والا ہے، وائرس کا کس پر حملہ ہونے والا ہے، بھارت کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ عالمی جنگ بھی شروع ہونے والی ہے، 2027 سے لے کر 2034 تک عالمی جنگ ہوگی، لیکن حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ کیا کپتان ایک بار پھر واپس آئے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ عمران خان واپس آئے گا۔ قوم کو اندر کی کہانی بتا دی، عمران خان انشاءاللہ آئے گا، پھر سے سپاہی ہوگی، 1971 جیسا ثانیہ نہیں ہوگا۔
خانہ جنگی نظر آ رہی ہے۔ جزیز اور عمران خان اپنے حفاظتی دستوں پر توجہ دیں۔ شہباز شریف، مریم نواز، بلاول، زرداری اور جتنے بھی جرنیل حضرات ہیں، یہ سب اپنے حفاظتی دستوں پر توجہ دیں۔ وقت اچھا نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مریم نواز کی توہین رسالت نعوذ باللہ کہتی ہے، میں اپنے والد نواز شریف کے لیے حضرت فاطمہ کی طرح کا کردار ادا کر رہی ہوں۔ میڈیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اس نحوست عورت نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے حق والے رسول تھے تو ان کو کامیابی ملی تھی، لیکن نعوذ باللہ یہ کہتی ہے میرے والد نواز شریف بھی حق میں ہیں، اپنے والد کے لیے حضرت فاطمہ کا کردار ادا کر رہی ہوں۔ انہی الفاظ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی، اس کی تباہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ یہ مریم اب چھٹی کر جائے گی، جہاں اس کا ابا گیا یہ بھی جائے گی، جہاں گیا ملا وہاں گئی بیڑیاں، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ یا اللہ جب مجھے موت آئے تب میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، میں توبہ کر چکا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول کر لینا، پھر اپنے پاس بلا لینا۔ ہم غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسلام اور کفر کا معرکہ ہوگا، کفر کا سر کچل دیا جائے گا، کفر کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ حکم اللہ پیر پنجر سرکار کی پیشن گوئیاں حالات غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں، بھارت اور اسرائیل شاطروں کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں کے سر سے دستے مسائی اٹھ چکا ہے، پنجاب شریف اور چودھری برادران کے ہاتھ سے نکل جائے گا، سندھ زرداری اور MQM کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ بعض عورتوں کو کفن کے ذریعے پردہ کروایا جا سکتا ہے، وہ زندگی میں پردہ نہیں کرتی۔ بعض مردوں کو مرنے کے بعد مسجد میں لایا جاتا ہے، زندگی میں ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، زندگی میں کبھی نماز کے لیے نہیں آتے۔ دہلی پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، کلمہ شریف والا، برکت والا، اسلام والا پرچم لہرائے گا۔ بھارت کی حکومت پر مسلمان حکمران قابض ہو جائے گا، مودی اور اس کی کابینہ گرفتار ہوں گے، ان کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، ان کو جکڑ کے لے کر آیا جائے گا۔ سیاست عروج پر جانے کے بعد ایک طویل عرصے کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ حیرت انگیز پیشن گوئیاں، بے شک اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ پرویز مشرف کو گھر کس نے بھیجا؟ فیصلہ آپ کریں۔ چلے کے دوران جلائے گئے چراغوں کی تعداد 8,88,808 تھی۔ اس وقت تاریخ 8/8/1988 جتنے 8 تاریخ میں ہیں اتنے 8 چلے میں جلائے گئے، کیا سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ 13 فروری 2013 کو پیر صاحب نے کہا 2038 میں کافروں کا صفایا ہو جائے گا، 2029 تک کشمیر آزاد ہوگا، خالصتان کی آزادی کی صبح ہوگی۔ مودی خود کے بنائے دہشت گردوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور عالمی طاقتوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔